السلام علیکم. میں سید سخی شاہ ماسٹر UPS چھتکڑی آج آپ سے مخاطب ہوں. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوشل سائنس 7th کلاس کی. ٹھیک ہے جی. چیپٹر نمبر 3 ہے ہاؤ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس. کیا ہے جی؟ ہاؤ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس، کہ کس طرح ہماری ریاستی حکومت کام کرتی ہے. کیا کہ ہماری جو ریاستی حکومت ہے یہ اس کا کام کاج کیا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں، اسی کے بارے میں آج ہم جانکاری لیں گے. لاسٹ ایئر وی ڈسکسڈ دا فیکٹ دیٹ دا گورنمنٹ ورکس ایٹ 3 لیولس. کیا پڑھا ہم نے لاسٹ ایئر؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان دا پریویس کلاس یعنی 6th کلاس میں یہ پڑھا ہے کہ ڈسکسڈ دا گورنمنٹ ورکس ایٹ 3 لیولس. کون سی جی؟ لوکل، اسٹیٹ اینڈ نیشنل. یہ 3 لیول ہو گئے جی. کیا لوکل کیا ہو گیا، اسٹیٹ کیا ہو گیا اور نیشنل کیا ہو گیا؟ یہ تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، مگر آج ہم پھر اس کو نظر ڈالتے ہیں. لوکل لیول ہو گیا جو ہمارے پنچایتی الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گرام سبھا کو بھی ہم الیکشن کے ذریعے الیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ہے لوکل، ہے نا. پنچایت لیول ہمارے مطلب ایک پنچایت بنی ہے جس میں 7 یعنی ہم نے ممبر چنے ہیں الیکشن کے ذریعے. ایک سرپنچ ہے ان کا ہیڈ، ہے نا. اسی طریقے سے جیسے کہ ہماری پوری یعنی کہ کرنا میں یعنی کہ کتنی لگ بھگ 31 کیا ہیں جی پنچایتیں ہیں، ہے نا. تو 31 ان کے کیا ہیں جی سرپنچ ہے، اور ہر سرپنچ کے انڈر 6 یعنی 7 9 یعنی کہ 9 ممبر ہیں جو ہم نے الیکشن کے ذریعے بنائے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جی لوکل. اس کے بعد اسٹیٹ لیول ہو گیا جی یعنی کہ ریاستی. بچوں جیسے کہ پتہ ہے ہم کو، ہمارا ملک جو ہے نا انڈیا، بھارت جو ہے نا، اس میں بہت ساری یعنی اسٹیٹ ہے. اس میں تقریباً 30 اسٹیٹوں پر یہ مشتمل ہے. تو یعنی لوکل ہوگی پنچایت الیکشن، اسٹیٹ لیول ہوگی اسی لیول کے یعنی کہ ریاستی حکومت میں جیسے کہ ان کو بھی ہم الیکشن کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ MLA کرتے ہیں ہم یہاں سے یعنی ریاستی حکومت کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو MLA کو بھی یہاں سے الیکشن کے ذریعے یعنی چنا جاتا ہے. اور الیکشن کیسے ہوتا ہے جی؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ووٹ ڈالا جاتا ہے، یعنی 18 سال سے اوپر جو بھی یعنی مرد اور عورتیں ہیں ان کو حق ہے یہاں پر ہماری جمہوریت میں کہ وہ ووٹ ڈالیں گے، ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم یعنی MLA جو ہے اسی ذریعے سے چنے جاتے ہیں اسٹیٹ لیول کے لیے. اس کے بعد جی ہے جی نیشنل لیول ہے یعنی ہمارے انڈیا کی جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ دلی میں بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. دلی میں بنتی ہے تو وہ گورنمنٹ یعنی اس کو سینٹرل گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کے جو MPs ہوتے ہیں ان کو بھی الیکشن کے ذریعے چنا جاتا ہے، اسی ووٹ کے ذریعے، ہے نا. تو ان کو بھی یعنی کہ جو ہمارے جو بھی مطلب آبادی ہے ہماری 18 سال سے اوپر مرد ہو یا عورتیں، سب کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا، ہے نا. تو یہ سب یعنی کہ ووٹ دے کر ان کو لوکل لیول، اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول، ان سب ریپریزنٹیٹیوز جو بھی ہوتے ہیں ان کو ہم الیکشن کے ذریعے منتخب کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کو پھر ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے آگے یعنی کس میں، یعنی لوکل لیول پنچایتوں میں. آپ اپنے یعنی ہر ایک ممبر جو ہوتا ہے اپنی پنچایت کا ذمہ دار یعنی اپنی جو وارڈ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس پر وہ کیا کرے گا جی؟ نظر رکھے گا. اسی طریقے سے جو سرپنچ ہے اس کو سب پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اسٹیٹ لیول کے جو ہیں MLA جو ہیں یہ اسٹیٹ میں جا کر ان کو یعنی انہی میں سے جو چیف منسٹر ہمارا ہوتا ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ گورنمنٹ بنتی ہے، ہماری تمام MLA جو ہیں الیکشن کے ذریعے جب جاتے ہیں. اس میں دیکھیے جی ایک یعنی کہ سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، کوئی آزاد بھی ہوتے ہیں. ان میں جو بھی پارٹی یعنی جیت کر اکثریت لے جائے گی ان کو حق ہوتا ہے ایک گورنمنٹ بنانے کا. جیسے کہ ہم رکھیں گے جی، سپوز ہمارا ہے جی ایک اسٹیٹ ہے، سپوز 68 ممبر ہیں جی ایک اسٹیٹ کے، ہماچل کے.
تو اس میں سے جو بھی پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے جائے گی، سپوز کانگریس لے جاتی ہے جی 68 میں سے اگر وہ 40 لے جاتی ہے نا، تو اس کا جو آدھے سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی 68 کا 50 کتنا ہو گیا جی، 50% کتنا ہو گیا، یعنی 34۔ اب اس کو 34 یا 35 پر گورنمنٹ بن سکتی ہے، جبکہ یہ اگر 40 لے جائے گی تو پھر یہ آسانی سے اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ جو بھی پارٹی یعنی زیادہ سے زیادہ اکثریت لے کر جیتتی ہے، اپنے الیکشن میں جیتتی ہے، تو اس کو حق ہوتا ہے یعنی اسٹیٹ میں اپنا بنانے کا کیا جی، گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اور اسی میں سے اپنا ایک چیف منسٹر چنتے ہیں، اسی میں سے منسٹر چنتے ہیں، تو اس طرح سے ایک اسٹیٹ لیول کی گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ اینڈ نیشنل لیول جو ہیں، نیشنل لیول والے جو ہیں یہ ایم پیز ان کو بولتے ہیں، ممبر فار پارلیمنٹ، اور دلی میں جاتے ہیں، ان کی گورنمنٹ دلی میں بنتی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمیں یعنی کہ پچھلے 2 الیکشنوں سے ہمارے ہاں بی جے پی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی تمام یعنی کس پر، انڈیا پر بی جے پی کی حکومت ہے پہلے 5 سال۔ اس میں دیکھیے 5 سال یعنی ہر مدت اس کی جو ہے الیکشن کی، ہر 5 سال کے بعد ہمارے ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے۔ تو پہلے 5 سال میں بی جے پی والے 300 سے اوپر سیٹیں لے کر 5 سال قابض رہے، پورے ہندوستان پر انہوں نے حکومت کی۔ اب دوسری بار ان کو الیکشن میں پھر اکثریت مل گئی، یعنی 2019 میں جو الیکشن ہوا اس میں پھر وہ دوبارہ الیکٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے جیسے کہ آج نریندر مودی جو ہیں وہ آج ہمارے ہاں کیا ہیں جی، یعنی کہ وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے نیشنل لیول کی۔ اینڈ لک ایٹ دا ورکس فار دا لوکل گورنمنٹ ان سم ڈیٹیلز ان دس چیپٹر وی ایگزامن دا ورک آف دا گورنمنٹ ایٹ دا اسٹیٹ لیول اینڈ ہاؤ ڈز دس ٹیک پلیس ان اے ڈیموکریسی، جیسے کہ ہمارے جمہوریت میں آ گیا وٹ از دی رول آف اے ممبر آف دا لیجسلیٹو اسمبلی، تو وہی آ گیا یعنی ایم ایل اے، ممبر آف دا لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے یہ اسی کو ایم ایل اے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اینڈ منسٹر، اور یہیں سے ان کو منسٹر چنا جاتا ہے۔ ہاؤ ڈو پیپل ایکسپریس دیئر ویوز آف ڈیمانڈس ایکشنز فرام دا گورنمنٹ، اور یہی لوگ یعنی کیا کرتے ہیں جی، یعنی اپنے یعنی عوام کے لیے یعنی سرکار سے ڈیمانڈیں جو بھی ہوتی ہیں، جو بھی کمی ہوتی ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تعمیر و ترقی کی، کسی بھی بات کی ہے نا، روڈ کی، بجلی کی، جو بھی پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو ہی آگے کیا کرنا پڑتا ہے، یعنی مطلب گورنمنٹ میں جا کر کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ایم ایل اے ہوتے ہیں جی، ایم ایل اے ہے نا، تو اس فی پر ہم ایک یعنی ہو از این ایم ایل اے، تھوڑا ہم اس کو ڈیٹیل پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ In the above section, you have read about the some events in Patalpuram. You may be familiar with the some official names such as collector, media officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? کیا آپ اس ایم ایل اے کے بارے میں جیسے کہ ہم کیا ڈسکس کر چکے ہیں ہے نا جی، تو اسی کے بعد اب یہ پوچھتا ہے کیا جو آپ کے ایریے کا ایم ایل اے ہے نا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کیونکہ حق ہم یہاں دونوں کو ہے نا جی، کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔